لیکن اس کے خلاف نہیں بولیں گے ملوکیت کے خلاف, کیونکہ ملوکیت کی تنخواہیں لے کے کھا رہے ہیں. ان کو نہیں نظر آتا کہ 80 سال کا ایک بابا مرتا ہے سعودی عرب میں, مرتے مرتے وہ 80 سال کے ایک بابے کو اپنی جگہ چھوڑ جاتا ہے. کس رول کے تحت؟ صرف ایک خاندان کی حکومت کے تحت. اس کے خلاف کوئی جلسے نہیں ہوں گے, اس کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلے گی, کیونکہ سعودی عرب سے چندے لے کے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مسئلہ ہے جس کے آپ چندے لے, اور سعودی عرب میں بھی یہی حال ہے. قنوت نازلہ پڑھیں گے وہ اسرائیل کے خلاف پڑھیں گے, امریکہ کے خلاف قنوت نازلہ نہیں پڑھیں گے, کیونکہ امریکہ کا چندہ لے کے کھاتے ہیں. امام کعبہ پڑھا کے بتایا نا ذرا امریکہ کے خلاف قنوت نازلہ, اگلے گاڑیوں کی نوکری نہ فارغ ہو جائے تو اسی تکنا. یہ بات ہے. تو یہ سب کی سب چیزیں سیاسی طور پہ چل رہی ہوتی ہیں. باتیں کرنا بڑا آسان ہے, پریکٹیکلی ایسا ہے کہ یہ سسٹم جس میں حلال کے دائرے کے اندر اندر جو ہمارا پاکستان کے اندر نظام ہے, کمزوری اپنی جگہ موجود ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکمرانوں کے خلاف جو ہے وہ خروج کی جو بات کرتی ہے, پھر پوری بات بتائی جائے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج کے بارے میں صحیح مسئلہ یہ ہے, یہ معاملات ہیں. پہلے کوئی سونے کے بنے ہوئے حکمران نہیں تھے, پہلے بھی اسی قسم کے تھے. ٹھیک ہے نا, اور کئی معاملات میں ان سے خراب تھے. سیدھی سی بات ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ بنو امیہ اور بنو عباس کی ملوکیت میں کوئی شخص چوک میں کھڑے ہو کر وقت کے حاکم کو کوئی کچھ کہہ جائے؟ آپ حدیثیں پڑھ کے دیکھ لیں. وقت کے حاکم کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے تو کہاں سنت کے خلاف کر رہا ہے, کوڑے پڑھتے تھے. آج میں جناب اس چوک میں کھڑے ہو کر پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف بات کروں نا, اور میری یہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہو جائے, مجھے کوئی بندہ نہیں آگے پکڑ سکتا. ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے. زیادہ زیادہ وہ کہیں گے جی اس نے الزام لگایا, اور یہ کیا روزانہ بیان نہیں چل رہے ہوتے, مجھے کچھ ہو گیا تو جناب پرائم منسٹر کو نہیں تم نے چھوڑنا, کہتے ہیں نا. تو یہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن, یہ اس ڈیموکریسی کی برکت ہے. اسلامک ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں. کوسچن ہے, کیتھولک کرسچنز کے پاپ کی جانب سے ہر سال 31 اکتوبر کے دن ہیلووین کے نام سے ایک فیسٹیول منایا جاتا ہے, جسے کئی ایک مسلمان بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. حالانکہ اس کے پیچھے کرسچنز کا مذہبی عقیدہ کا فرما ہے کہ اس دن جنات اترتے ہیں اس دنیا پر. پلیز اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. رہنمائی یہ ہے کہ یہ ہیلوئین مسلمانوں میں دوسری شکل میں موجود ہے. آپ کا جب کوئی مردہ مر جاتا ہے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے اندر, تو یہ جو آپ جمعراتیں بھجوا رہے ہوتے ہیں مولویوں کو اور شبراتیں منا رہے ہوتے ہیں, تو یہ مسلمانوں کا ہیلوئین ہوتا ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں, روحیں آتی ہیں گھر میں باقاعدہ, یعنی اس کے اوپر ڈرامے بنے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کبوتر کی شکل میں روح آ گئی, کبھی کسی شکل میں آ گئی. اور شیعہ کے ہاں تک یہ بہت زیادہ رواج ہے. اہل سنت میں کم ہے لیکن شیعہ میں بہت زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں آتی ہے. تو ہیلوئین تو ادھر بھی چل رہا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس ہیلوئین کو میں اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کروں گا, وہ تو بالکل شرکی عقیدہ ہے. اس کو ہم زیادہ بدعت کہیں گے جو مسلمانوں کے یہاں پایا جاتا ہے. ان کا تو باقاعدہ یعنی یہ عقیدہ ہے کہ آسمان سے جنات اترتے ہیں, وہ شیاطین کی مدد حاصل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بری روحیں بھی, مختلف اس کے فارمیٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بری روحیں بھی اترتی ہیں اس دن, اچھی روحیں بھی مرے ہوئے لوگوں کی وہ اپنے گھروں میں آتی ہیں. اور کہتے ہیں وہ بری روحیں جو ہیں ان سے خطرہ ہوتا ہے, تو اس کے لیے وہ کدو استعمال کرتے ہیں. کدوؤں کو نا وہ اندر سے ہالو کر کے نا اس کے اندر وہ شمع روشن کرتے ہیں. آپ یہ ہیلوئین لکھیں نا جا کے اس پہ یوٹیوب پہ, تو آپ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گی اور گوگل پہ تصویریں بھی امیجز کے اندر جا کے مل جائیں گی. تو وہ اپنے گھروں کے جو لانز ہیں اس کے اندر رکھ دیتے ہیں رات کے وقت کے, اگر کوئی وہ بڑی ڈرونی شکلیں بنا کے, اسی سے انہوں نے وہ ماسک بھی ڈرونے پہن کے, اب وہ کسٹیومز وہ انہوں نے, اب وہ اس کی ماڈرن فارم آ چکی ہے. اب تو خیر اس کے پیچھے عقیدہ رہا ہے یا نہیں رہا, اب وہ ایک خوشی کا ایک ذریعہ انہوں نے بنایا ہے. ورنہ اگر آپ اس کی بنیاد دیکھیں کچھ اور تھی, کرتے کرتے یہاں تک پہنچ چکی ہے. وہ ڈرونی شکلیں بناتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ وہ انجوائے کرتے ہیں. ظاہر ہے جب سب زندگی میں گاڈ نہیں ہوگا, پھر آپ کو اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کبھی ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھنی پڑیں گی, کبھی اولمپکس دیکھنے پڑیں گے, کبھی ورلڈ کپ فٹ بال کے دیکھنے پڑ جائیں گے. تو ٹائم خدا ہی وہ ہستی ہے جس کے ساتھ وقت گزارا جا سکتا ہے, ورنہ زندگی بہت لمبی ہے, خدا کے بغیر گزر نہیں سکتی. اور اگر خدا کے ساتھ ہو تو یہ زندگی بڑی مختصر ہے. کئی زندگیاں بھی انسان اللہ کے لیے کمٹمنٹ کے ساتھ گزار دے, اس کا حق نہیں ادا کر سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ ہیلوئین یا اس طرح کے ہالوئین اور یہ دوسرے قسم کے جو تہوار ہیں, یہ خدا سے دوری کی وجہ سے نا, تو اس میں بعض کا شرکیہ چیزیں بھی انوالو ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا یہ بھی عقیدہ ہے, یعنی کہ وہ شیطان سے مدد مانگتے ہیں. شیاطین چونکہ وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں, تو وہ آگ کو دیکھتے ہیں تو وہ ان گھروں پہ حملہ نہیں کرتے, سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری آگ کے پجاری ہیں, آگ کے ماننے والے ہیں. تو شیطان ان سے بڑا خوش ہو جاتا ہے, اور پھر وہ شیاطین اور جنات واپس چلے جاتے ہیں. کئی ایک چیزیں وابستہ ہیں. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے ہولی, دیوالی, کرسمس, ایسٹر کے حوالے سے, کہ ساری کی ساری رسومات جو مذہبی رسومات ہیں نا غیر مسلمز کی,
آلموسٹ یہ شرک کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. تو اس میں آپ کسی کو ہیپی کرسمس یا اس طرح کی باتیں مت بولیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جب آپ عید مبارکیں وصول کر رہے ہوتے ہیں نا غیر مسلم سے, اس وقت بھی ذرا چیزیں نوٹ کیا کریں. تو اس کا پھر بڑا ایک حکمت کے ساتھ چلنا پڑے گا. اگر آپ کو تو اس